فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی نافرمانی کرتے وقت کبھی تو خیال آئے یار رب نے کتنا دیا ہے، جو مجھے دیا ہے صرف میں اسی کا شکر ادا کروں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. ناشکری زبان پر آ کیسے سکتی ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے محبت ہو کیسے سکتی ہے؟ کووڈ کے زمانے میں جہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی، وہاں ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی. ایک عرب کا شخص تھا، اس کو کووڈ کی وجہ سے کووڈ ہو گیا، اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا، اس کو آکسیجن لگائی گئی. شاید 60 ڈیز یا 50 ڈیز وہ ہاسپٹل میں رہا، اور اس کے بعد اس کو پاکستانی 70-80 لاکھ روپے کا بل دیا گیا، کئی ہزار ریال کا بل دیا گیا کہ آپ کا اتنے دن آپ نے آکسیجن استعمال کی، اس کا بل ہے. وہ عربی شیخ رونے لگا. تو لوگوں نے کہا حضرت پیسے زیادہ ہیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اب روئے تو نہیں، کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس، دس از ناٹ بگ اماؤنٹ فار می، مگر تم نے چند دن آکسیجن لگائی تو اتنے روپے کا بل بنا دیا. میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ نے فری آکسیجن دی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقروض ہو گیا، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں گا، میں اس کا بدلہ کیسے دوں گا اگر اس نے مجھے اس نعمت کے بارے میں پوچھ لیا. یہ صرف آکسیجن کی بات ہے. آنکھوں کی قدر کرو، پوچھو کسی نابینا سے آنکھ کیا نعمت ہے. اصل میں مسئلہ پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ ہمیں گرانٹیڈ لگتی ہے چیز، ہمیں لگتا ہے بس ہے نا میرے پاس ٹھیک ہے. پوچھو اس سے جس کے پاس نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو تلاش کرنا ہے، کہیں اور نہ جاؤ. یہ میں اور آپ ہی اللہ کی قدرت کا عظیم شاکار ہے. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں شطرنج کی جو چال ہے نا اس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں. 52 کھانے، اس کے اندر 52 باکسز ہیں اور سینکڑوں چالیں اس میں بن جاتی ہیں. ایک ہی 52 شاید اتنے ہی باکس ہوتے ہیں، اتنے باکس کے اندر اتنی ساری چالیں بن جاتی ہیں. کمال ہے اس کے اندر. وہ حیران تھا. اللہ اکبر. مولا علی تو پھر آقا فرماتے نا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فرماتا تو شطرنج کو دیکھ رہا ہے. آپ فرماتے میں تو ایک بالشت کے انسان کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوں. اللہ نے کروڑوں لوگ بنائے ہیں اور سب کے چہرے الگ ہیں. کبھی خالی صرف اس پر غور کر لیتے ہیں جو یہاں تھوڑا سا جیومیٹری کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا آرکیٹیکٹ کو سمجھتے ہیں، بلڈر بیٹھے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں جو بلڈر بیٹھے ہیں نا، مجھے ذرا 3000 بلڈنگوں کی ڈیزائن بنا کے دے دیں، آپ نہیں بنا سکیں گے. آپ 10 15 20 100 200 کے بعد حیران ہو جائیں گے، یار بلڈنگ ٹیڑھی کر دی، سیدھی کر دی، گول کر دی، یوں کر دی، اس کے بعد سملر بننے لگ جائیں گی. ایک لمٹ ہے آپ کے دماغ کی کہ کسی بھی چیز کی ڈائیگرام چینج زیادہ کتنی کرو گے. بچپن میں ہم کیا کرتے تھے؟ سرکل بنتا تھا، ٹرائنگل بنتا تھا، اسکوائر بنتا تھا، 8 10 15 25 50، اس کے بعد ختم، پھر جگہ نہیں بچتی. ایک جیسی چیزیں آپ بہت زیادہ نہیں بنا سکتے. میرے رب کی شان تو دیکھو، 800 کروڑ بندے بنائے، کسی کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے، سب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، سارے بچوں کے چہرے الگ ہیں تاکہ ماں باپ پہچان سکیں. ارے چہرے کو چھوڑو، اللہ نے آوازیں بھی الگ بنا دی ہیں. مجھے اور آپ کو کال آتی ہے السلام علیکم، میں کہتا ہوں وعلیکم السلام ارشد بھائی کیسے ہیں، وعلیکم السلام سن کے بندہ پہچان لیا. 800 کروڑ لوگ ہیں، اللہ نے سب کی آواز الگ بنائی، سب کے چہرے الگ بنائے. چلو چہرے کو چھوڑو، آواز کو چھوڑو، آپ تو اب ٹریولر ہیں جناب. اللہ نے ہر انگلی کے فنگر پرنٹ بھی الگ بنائے ہیں. دنیا کے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں، ویزا ملتے ہیں، ایئرپورٹ انٹری مل رہی ہے. اس کا مطلب اس انگوٹھے کے اندر، 1 انچ کے انگوٹھے کے اندر 8 ارب سے زیادہ ڈیزائنیں کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ کون ہے ایسا خالق؟ کون ہے ایسا بنانے والا؟ اچھا صرف فنگر پرنٹس نہیں ہیں، آئی اسکین کیا جا رہا ہے. آنکھ کی پتلی 800 ارب لوگوں کی الگ ہے، کسی کی کسی سے میچ نہیں ہوتی. ورنہ دنیا بحث نحس ہو جائے کہ 2-4 لوگوں کی آنکھیں مل جائیں، وہ جا کے اس کا اکاؤنٹ کر لے گا، وہ اس کے ساتھ نقصان پہنچا دے گا. سائنس کہتی ہے نہیں جناب، سب کا ہر ایک چیز الگ ہے، سب کا ڈی این اے الگ ہے. اللہ اکبر. کہیں اور مت جاؤ، رب کو تلاش کرنا ہے، اپنے اندر تلاش کرو. اور اب جب رب کو تلاش کر لو تو پھر اس کے دیوانے ہو جاؤ، اس سے محبت کرو، اس کو اپنا خالق و مالک مانو. کوئی نہیں اس کے سوا جو سب کچھ کر سکتا ہے. جبھی تو قرآن میں رب خود فرماتا ہے انک علی کل شیء قدیر. قدرت والا، طاقت والا، خالق و مالک دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا رب عز و جل ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کس نعمت کی بات کی جائے. کیا خوبصورت بات شاعر نے لکھی نا، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ. امام شافعی، اب آتے ہیں ذرا اس طرف، جو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرتے ہیں نا، اس کو علماء نے کیسے کیسے جواب دیے. امام شافعی
کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے اللہ موجود ہے, اللہ کے وجود کو دلیل دیجیے, کیسے آپ کیسے ثابت کریں گے اللہ موجود ہے؟ آپ اتنے بڑے عالم تھے, آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک شہتوت کا درخت برابر میں تھا. فرمایا میں تو اس شہتوت کے درخت سے ثابت کر سکتا ہوں اللہ موجود ہے, اللہ کی شان کو اسی سے بیان کر سکتا ہوں. کیسے بیان کریں گے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا دیکھو اگر شہتوت کا پتا آ کر ہرن کھا لے, آپ کو پتا ہے نا ہرن مشک بناتی ہے, ہرن کے اندر سے نافع مشک ہوتا ہے, تو فرمایا ہرن کی خوراک یہ پتے ہیں, یہ پتے کھاتی ہے تو اس کا مشک بن جاتا ہے. بکری آ کر کھا لے, اسی پتے سے دودھ بن جاتا ہے. ریشم کا کیڑا آ کر یہ پتا کھائے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے. فرمایا کون ہے جو پروڈکٹ جو ہے وہ را مٹیریل ایک ہے, خوراک ایک ہے, اور جانور بدلتے جا رہے ہیں اور پروڈکٹ چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ صنعت کون بنا سکتا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا آپ دھاگا ڈالیں تو کپڑا بھی نکلے اور موٹر سائیکل بھی نکلے, دھاگے سے کپڑا ہی نکلے گا. مگر رب کی شان دیکھیں, 3 جانور الگ ہیں, 3 مخلوق الگ ہیں, پتا ایک ہی ہے, کوئی الگ کھاتا ہے, اس کی پروڈکٹ الگ بن رہی ہے. اس کے سوا کون یہ کر سکتا ہے؟ یہ دلیل سن کر وہ جو دہریہ تھا, جو وہ غیر مسلم تھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی دے, دکھائی بھی نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, میرا خدا ہے. سفید اس کا, سیاہ اس کا, نفس نفس ہے, گواہ اس کا جو شعلہ جاں کو جلا رہا ہے, بجھا رہا ہے, میرا خدا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علم کے پہاڑ, آپ نے تو کہتے نا ناک میں دم میں ناک کر دیا تھا ان دہریوں کا. جو آتا تھا آپ ایسے دلائل دیتے اللہ کی ایگزسٹنس پر, وہ کلمہ پڑھ لیتے. اب ان لا دینوں نے سوچا ان کو قتل کر دیا جائے, یہ ہمارے اس فرقے کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. ایتھیسٹ جو لوگ تھے اس زمانے کے, تلواریں لے کر آ گئے اٹیک کرنے کے لیے. امام اعظم نے کہا چلو ایک بات کرتے ہیں, ایک الجھن میں ہوں, اس کا جواب دے دو, پھر جو میرے ساتھ کرنا ہو کر دینا. کیا جلدی بتائیں. میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے تجارتی, اس کے اندر سامان لوڈ ہے, آج کی زبان میں کہوں تو کنٹینر لوڈ ہیں, اور وہ اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے, کوئی ڈرائیور نہیں ہے, کوئی اس کو چلانے والا کیپٹن نہیں ہے. وہ کشتی خود چل رہی ہے, کچھ پورٹس پہ رکتی ہے, سامان اتارتی ہے, پھر دوسرا سامان لوڈ کرتی ہے, پھر آگے چلتی ہے, پھر ایسا کرتی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کیسے کشتی چل رہی ہے. کہتے ہیں عجیب سی باتیں کر رہے ہیں, بغیر کیپٹن کے, بغیر نگہبان کے, بغیر سٹاف کے رک بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہے, سامان لوڈ بھی کر رہی ہے, اتار بھی رہی ہے, تب یہ تو ٹھیک ہے, ایسے کشتی نہیں چلتی. تو آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی. تو یہ ساری دنیا جس میں زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, چاند بھی ہے, ستارے بھی ہیں, سورج بھی ہیں, ہر کوئی اپنی رفتار سے چل رہا ہے. وقت پر رات ہو رہی ہے, وقت پر دن ہو رہا ہے, سارا سسٹم چل رہا ہے, سردی بھی ٹائم پہ آ رہی ہے, گرمی بھی آ رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی چلانے والا نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو دلیل سمجھ آئی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کے لیے یہ ساری کائنات ہی بہت کچھ ہے. بس اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ کریم اپنے آپ پر سچا بھروسہ عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت سارے دلائل ہیں مگر اب ذرا آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک سوال ہے, دیر از اے بگ کوسچن. ہم نے اللہ کی قدرت پر بھی بات کی, ہم نے قرآنی آیتوں کو بھی ڈسکس کیا, مگر ایک سوچنے کی بات ہے, اللہ پاک نے سب بنایا کس لیے؟ یہ زمین کیوں بنائی, آسمان کیوں بنایا, یہ بارش کیوں نازل فرمائی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یاد رکھیے, آسمان بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. بادلوں کا نظام, بارش برسائی, پھل پھول سبزی پودے ہیں, یہ سب کس کے لیے بنا ہے؟ پوری کائنات رب نے تخلیق فرمائی ہمارے لیے, کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اچھا, جو بنایا سب کام کر رہے ہیں, فائدہ دے رہے ہیں, زمین فائدہ دے رہی ہے, ہم رہ رہے ہیں, آسمان فائدہ دے رہا ہے, بارش برستی, ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہمیں ہر چیز فائدہ پہنچا رہی ہے, مگر مجھے اور آپ کو کیوں بنایا ہے؟ دس از دا بگ کوسچن. اس کا جواب بھی رب قرآن میں عطا فرمائے گا نا.
اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات میں رب نے فرمایا کہ میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. معلوم ہوا ساری کائنات بنائی گئی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا گیا عبادت کے لیے. شاعر کہتے ہیں نا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہیں تو خدا کے واسطے. ہم کس لیے؟ ہم اللہ کے واسطے بنائے گئے ہیں. دیکھیں نا میرا اور آپ کا مقصد کون بتائے گا بھائی. دیکھیں دنیا میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, گھڑی لیتے ہیں, موبائل لیتے ہیں, ساتھ ایک کیٹلاگ آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس کے فنکشن کیا ہے. وہ کون کیٹلاگ دیتا ہے؟ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اس کا استعمال یہ اس لیے بنایا گیا ہے. تو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے تو رب ہی بتائے گا نا کس لیے بنایا ہے. اور اس نے بتایا قرآن میں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا, جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب بتائیں ساری اللہ کی جو صنعتیں ہیں, آسمان زمین سورج چاند ستارے, سب اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو سوچے پھر کتنا غلط کر رہے ہیں. سب رب نے ہمارے لیے بنایا. اس بات کو اس طرح سمجھیں, مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی. فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے بھیجے اور تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو, مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے اسے نہ کرو, تو بتاؤ بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ یعنی اب آپ اس کو دنیاوی ہماری ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آپ اپنے کسی امپلائی کو کہیں کہ بھئی پیسے لو اور جا کے میرے لیے فلاں ہوٹل سے کھانا لے آؤ. ایک تو وہ آئے 2 گھنٹے بعد, اور کیا ہوا بولو راستے میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا وہ دیکھنے کھڑا ہو گیا. اچھا اس کے بعد آگے گیا تو لوگ ذرا ہنسی مذاق کر رہے تھے, ان کے پاس کھڑا ہو گیا. پھر آگے جھگڑا ہو گیا تو صاحب ذرا ان کو دیکھ رہا تھا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ دیکھ رہا تھا. پھر آتش بازی ہو رہی تھی اس کو دیکھ رہا تھا. ارے بھائی کھانا لایا؟ نہیں وہ تو میں نہیں لایا, بھیجا کسی کام سے تھا اور کوئی اور کام کر رہا ہے, اسی میں بیزی ہے. آپ کا امپلائی ہو آپ کو برا لگتا ہے, بلا تمثیل سمجھانے کے لیے. اللہ نے دنیا میں بھیجا مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے. ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ تھوڑا پیسے بنا لوں, بزنس اچھا کر لوں, گھوم پھر لوں, ٹریول کر لوں, بچوں کو ٹائم دینا ہے. جناب نہیں ہے مسجد کے لیے ٹائم. سوری ٹو سے ابھی تو ماشاءاللہ شیطان بند ہے اور آپ مسجد میں رونقیں لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہے نا, ورنہ حال کیا ہوتا ہے, دل بہت جلتا ہے. پوچھو ان نمازیوں سے جو 5 وقت کے نمازی ہیں, وہ کتنا فیل کرتے ہیں. امام صاحب سے زیادہ دکھی کون ہوتا ہوگا یار؟ اگر مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند کا اعلان ہو جائے نا کسی دن رمضان میں, تو عشاء میں مسجد خالی ہو جاتی ہے. یعنی ایسا کیا ہو گیا کہ رمضان گیا تو ہم بھی گئے. اس بار تو ایسا نہ کریں نا. ہم کہتے نہیں زبان سے, ورنہ انڈیلیبریٹلی ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں شیطان کو کہ اے شیطان جب تک تو بند ہے جب تک ہم اللہ کی عبادت کریں گے, اور جیسے ہی تو آزاد ہوا ایسا لگتا ہے شیطان کو ویلکم کرنے نکل پڑتے ہیں سب. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں میرے پیارے اسلام بھائی, مجھے اور آپ کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے. اچھا پھر کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عبادت تو نہیں کرتا, بھیجا اللہ نے عبادت کے لیے, باقی تو بہت سارے کام کرتا ہوں نا. تو یاد رکھیے اس کی مثال بھی مولانا جلال الدین رومی نے دی کہ کسی بادشاہ کی بہت کمال کی تلوار ہو, اس تلوار کو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں اور وہ بڑے جہاد کے لیے بنائی گئی ہو, اور کوئی بندہ وہ تلوار لے اور اس سے فروٹ کاٹنا شروع کر دے, تو لوگ کہیں گے تلوار اس کام کی نہیں ہے. یعنی ہم میں سے کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں میں بہت سارے دوسرے کام کر رہا ہوتا ہوں. بھائی آپ کو بنایا جس کام کے لیے وہ چھوڑ کر آپ کے ان فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, اور یاد رکھیں کہ ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے, مقصد پورا نہ ہو تو پھینک دی جاتی ہے. موبائل جب تک کام کرے گا آپ اس کو ساتھ رکھیں گے, فون سننا چھوڑ دے, اس کی اسکرین ہی لاک ہو جائے, جناب کسی کام کا نہ آپ کیا کریں گے, اس کو گاربیج کر دیں گے. آپ کی اپنی پین ہوتی ہے سینے سے لگاتے ہیں, کب تک؟ جب تک لکھتی ہے. انک ختم ہو گئی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. جوتے جب تک پاؤں میں اچھے لگتے ہیں, جب جوتے پاؤں کی حفاظت کریں. جوتے پھٹ گئے ختم ہو گئے, پاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے, کیا کرو گے اس کا؟ اس کو فارغ کر دو گے نا. میں اور آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, اگر اللہ کی عبادت میں زندگی نہیں گزار رہے, اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, حرام روزی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو اگر رب نے اپنی دربار سے دور کر دیا نا تو پھر مارے جائیں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں ہم نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ساری کائنات رب کی قدرت کا شاہکار ہے, وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ کریم سے محبت کرنی ہے. اچھا ہاں, محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟
اس کو ناراض تو نہیں کرتے نا. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے, آپ بچے کو ناراض نہیں کریں گے. بیوی سے محبت ہے, بیوی کی خواہش پوری کریں گے. ماں باپ سے محبت ہے, ماں باپ کی عزت کریں گے. جس سے بھی دنیا میں محبت ہے اس کو ناراض نہیں کرتے. تو اگر واقعی اللہ سے محبت ہے نا تو پھر رب کو ناراض نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے. کیا کمال کی بات. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں, ایک بار واز فرما رہے تھے. آپ نے روزے قیامت, حساب کتاب وغیرہ سے متعلق بیان فرمایا. لوگ چیخے مار مار کر رونے لگے. اسی دوران ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا. فرمایا, اے شبلی, قیامت کا حساب بہت طویل ہوگا, اس کا خلاصہ صرف 2 باتیں ہیں. فرمایا, من ترا بودم تو کرا بودی. 2 باتیں سمجھ لو. کیا خوبصورت بات کہہ کے چلے گئے. مطلب کیا ہے, اے بندے, ہم تو تمہارے تھے, تمہارے لیے سب کچھ بنایا, اب تم بتاؤ تم کس کے تھے. ہائے ہائے ہائے, کیا ایک جملہ ہے, لیکن کاش اس کا درد محسوس کریں. اللہ فرماتا ہے, ہم تو تمہارے تھے, سب کچھ تیرے لیے بنایا, مگر اے میرے بندے تم کس لیے تھے. اے کاش مجھے اور آپ کو بندگی نصیب ہو جائے. ایک کمال کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں نا. حضرت ابراہیم بن ادھم, ذرا توجہ دیجیے گا. پہلے کے زمانے میں غلام خرید و فروخت ہوتی تھی, غلام پرچیز سیل ہوتے تھے. حضرت ابراہیم بن ادھم ایک بار بازار میں گئے اور آپ نے غلام خریدا. اب ذرا سنیے گا اس غلام کی باتیں. آپ نے کہا کہ اے غلام, تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا, جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہوگا. میرا کیا نام ہے؟ آپ آقا ہیں, آج سے جو نام آپ دینا چاہیں وہی میرا نام ہوگا. تو پوچھا, تم کھاتے کیا ہو, کیا تمہاری پسند کے کھانے ہیں؟ تو کہتا ہے, حضور جو آپ کھلا دیں گے وہ کھا لوں گا, میں غلام ہوں نا, میری کیا خواہش ہے. تو کہا کہ اچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. غلام کہتا ہے, جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. اچھا وہ اللہ والے تھے نا, غلام کی باتیں سن کے بے قرار ہو گئے. کہتے میں آقا, یہ غلام, یہ کہتا ہے نام میرا وہ جو آپ رکھ دیں, کھاؤں گا وہ جو آپ کھلائیں, خواہش میری وہ جو آپ کی. کبھی میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اللہ جو تو کھلائے وہ پسند, جو تو مجھے جس حال میں رکھے وہ پسند. یہی بات آج سیکھ کے جاؤ پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیو. ہم اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہماری زندگی میں, ہم اللہ سے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں راضی. یہ کمال نہیں ہے. ہاں آپ کہہ نہیں رہے ہوتے, لیکن ہم یہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں, اے اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت دے دے, بچے کو صحت مل جائے, فلاں ملک کا ویزا مل جائے. واٹ ایور مائی ریکوائرمنٹ, میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں نا, یا اللہ جس حال میں تو میں راضی وہ حال دے دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, عارف باللہ, وہ اللہ سے پتہ ہے کیا عرض کرتے ہیں, اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی. اور اگر وہ حال, اے اللہ تو اگر میرے دکھ میں راضی ہے, میری تکلیف میں راضی ہے, میرے کرم میں راضی ہے, تو اللہ میں اس میں بھی راضی ہوں. پھر دیکھیں اللہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. بلا تمثیل سمجھاتا ہوں, آپ کے 2 بچے ہوں, 2 بیٹے ہوں. ایک بیٹا روز آپ سے ڈیمانڈ کرے, ابو نیا موبائل چاہیے, نئی گاڑی چاہیے, ہیں دوستوں نے وہ فلاں گھڑی لی ہے مجھے گھڑی چاہیے, دوست ٹریول پہ جا رہے ہیں مجھے ادھر جانا ہے, ابو مجھے پیسے چاہیے, آلویز ڈیمانڈ. اور دوسرا بیٹا کہے کہ ابو, باپ پوچھے تجھے کیا چاہیے, کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو آپ دیں گے میں اس میں راضی ہوں. بیٹا کچھ کھانے کو چاہیے, جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا. بیٹا بھائی موبائل مانگ رہا, تجھے چاہیے, مجھے جو آپ دیں گے میں اس میں راضی ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ راضی رہیے. سچ بتائیں ان دونوں بیٹوں میں باپ کو کس پہ پیار زیادہ آئے گا, کہ یار ایک مانگ مانگ کے تھکتا نہیں ہے, اور دوسرا کہتا ہے ابو جس حال میں رکھے اس حال میں میں راضی. بلا تمثیل اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, وہ لم یلد ولم یولد ہے, سمجھانے کے لیے کہ باپ کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو باپ کی رضا چاہتا ہے. ارے جب رب کی رضا آپ چاہیں گے کہ یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے, پھر دیکھیں وہ کرم کے کیسے دروازے کھولتا ہے. ہم اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں نا کہ مولا میں اس حال میں راضی ہوں.